بیرسٹر کیل ملک صاحب، وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ نئے صوبے بنانے کے لیے جو آئین میں طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلیں. تو اگر تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان بھی نئے صوبوں کے حامی، تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان نئے صوبوں کی حمایت پر آمادہ ہو جائیں یا آپ ان کو انگیج کر لیں، کسی طریقے سے راضی کر لیں، تو جتنے چاہے مرضی صوبے بنا لیں آپ. 19 پہ تو یہ بھی راضی ہیں. میر صاحب بالکل جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی اپنی پارٹی کے منشور میں تھا، اور بالکل بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ 32 صوبے ہونے چاہیے. کسی زمانے میں انہوں نے یہ بات کی تھی، ڈویژنز یا صوبوں کے حوالے سے وٹ ایور ایڈمنسٹریٹو یونٹس. لیکن اس ساری بات پہ جانے سے پہلے یہ بات تو بالکل ان کو میرے خیال سے قائل کرنے کی کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ خاصے قائل ہیں، کیونکہ ان کی اپنے منشور میں وہ چیز ہے. تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے مولانا صاحب کا ذکر کیا تو میری نظر سے ان کا ایک کلپ گزرا. آپ کی پارٹی میں کچھ شخصیات ہیں جن کو قائل کرنے میں آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ باضابطہ طور پہ پارٹی کے اندر یہ بات چیت ہوئی ہی نہیں. یہ کوئی پارٹی کا جو ایک فارمل کہہ لیں پروسیس ہے یا جو لائن ہے یا اس کے اوپر پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، وہ ابھی تک واضح طور پہ نہیں آیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اسی کا نام ہے کہ پارٹیز اپنے اندر یہ کلچر لے کے آئیں، بات چیت کریں. کب تک جو ہے وہ ہم پبلک امپورٹنس کے ایشو سے شائے ہوئے کرتے رہیں گے؟ کب تک جو ہے ہم اس پہ بیان نہیں ہوگا؟ یہ ایک جمہوریت کا تقاضا ہے اور یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پارٹیز کے اندر بات چیت ہو، میں اپنا اوپینین جو ہے ایکسپریس کر سکوں، جس طرح میں نے کیا. اسی طرح دیگر لوگوں نے کیا، اور کئیوں نے فور کیا، کئیوں نے اگینسٹ کیا. لیکن ایک رائے تو کم از کم قائم ہو پارٹی کے اندر کلیئرٹی آئے. آج دن تک ہماری پارٹی میں تو نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پیپلز پارٹی کا تو کلیئر سٹینڈ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اگر صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے نیا صوبہ بنتا ہے تو ضرور بنائیں، لیکن سندھ میں ہم تیار نہیں. نہیں، پھر یہ تو پورے ملک کی بات ہے نا. اور اگر وہاں پہ اب یہ تو ایزمپشن کے اوپر پروسیڈ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف آئین کے مطابق ہے. نہیں، بالکل میں بھی بالکل آئین کے مطابق ہی کہہ رہا ہوں کہ 239(4) میں جو لکھا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی باقی 3 صوبوں میں کروا لیے آپ ریزولوشن یا 2/3 اکثریت کے تھرو ریزولوشن، اور وہاں پہ نہ کروائیں. لیٹ اٹ ڈیفیٹ. نو بٹ لیٹ اٹ ڈیفیٹ. نہیں، لیکن دیکھیں کالا باغ ڈیم فالو دیٹ نا. جی انڈیا کا آپ مثال دیتے ہیں، اس میں بھی تو گریجولیسٹ اپروچ ہے. جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑی ہے وہاں انہیں، اور ڈسٹرکٹس بھی ایسے بنتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے ڈسٹرکٹس وائز. یہ ضروری ہے کہ آپ ہمارے جو انڈیا کی گن پوائنٹ پر آپ کہیں، آپ 1000 دفعہ کہیں گے، 1000 دفعہ ہم ریزولوشن پاس کریں گے اگینسٹ سپلٹنگ آف سندھ. اس وقت کوئی سیاسی سینٹیمنٹ نہیں ہے سندھ میں اندر کوئی بھی صوبہ بنانے کی. آپ بنانا چاہ رہے ہیں آپ بنائیں، ہم تو چاہتے ہیں آپ سرائیکی صوبہ بنا لیں، آپ بنانا چاہتے ہیں. اچھا، لیکن جو انڈیا کی مثال دی جاتی ہے تو وہاں پہ ایک ریاست ہے اتر پردیش، اس کی آبادی 24 کروڑ ہے اور پاکستان کی کل آبادی بھی 24 کروڑ ہے. لہذا میرے خیال سے پاکستان کو آپ انڈیا سے کمپیئر نہ کریں. نہیں، وہ اس کی آبادی بہت زیادہ ہے. اس کی تو دیکھیں نا، عرب سے اوپر آبادی ہے، تو یہ کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں پہ 25 کروڑ عوام ہے، وہاں سے 1 ارب سے زیادہ ہے، تو اس کی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. لیکن ایک تھوڑا سا پیرلل ڈرا کرنے کے لیے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور اس حوالے سے کہ وہاں پہ انہوں نے صوبے مختلف ممالک کا، خالی بھارت کی بات نہیں، مختلف ممالک کی مثال دی جاتی ہے کہ مختلف جگہوں پہ یہ صوبے ہیں. ساری کمیشن رپورٹ میں 5-6 ممالک کی مثال دی. جی بالکل. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جنرل ایوب خان صاحب نے تو بیسک ڈیموکریسی کا نظام بنا کے تو ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دیا تھا، لیکن جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں اس کمیشن کی رپورٹ پہ عمل درآمد کر سکے؟ اور پھر مشرف صاحب نے انڈائریکٹلی کوشش کی لیکن انہوں نے بھی عمل درآمد نہیں کیا. تو اب آخری سوال آپ سے ہے، تحریک انصاف جو ہے اس نے اپنے مینیفیسٹو میں 19 صوبے بنانے کی جو بات شامل کی، 18 سال پرانی بات. 18 سال تو کیا جنرل پاشا نے کہا تھا؟ نہیں، پاشا نے کہا تھا. جنرل پاشا 8 میں کون سے پاشا صاحب تھے؟ 2008 میں کون سے پاشا؟ سیف اللہ نیازی، مرحوم نعیم الحق صاحب، حامد خان صاحب جو ہمارے سینئر کولیگز تھے، انہوں نے بینک کی مینیفیسٹو بنایا تھا بیسڈ آن ایک چیز تھوڑی سی. اگر تو ارباب اقدار کا فیصلہ اس لیے ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، جیسے میڈم نے کہا کہ ٹیریٹوریلی ایزی ہے مینیج کرنا، تب بھی غلط ہے.
اور اگر پیپلز پارٹی یا کوئی جماعت سمجھتی ہے کہ جی آئین میں اس کی سپیس نکلتی، کیونکہ آئین انہوں نے ایسا بنایا کہ اس پہ سپیس نکالنا مشکل ہے، جب آپ کوئی چیز نہ نکالنا چاہتے ہو تب بھی غلط ہے. یہ دونوں اپروچ غلط ہے. آپ کو عوام کی فلاح دیکھنی ہے. اگر آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں فرق پڑتا ہے، اگر اباڑوں میں، گھوٹکی میں، ڈھارکی میں، جیکل آباد میں لوگوں کی زندگی آسان ہوتی ہے، اگر ان کے صوبے کا ہیڈ کوارٹر ان کے گھر میں آ جائے تو کراچی سے ہینڈل کرنا ضروری نہیں ہے. اگر ملتان کے لوگوں کی زندگی آسان ہوتی ہے لاہور سے دور ہو کے تو وائی ناٹ. اگر ہزارہ میں، ایبٹ آباد میں لوگوں کی زندگی آسان ہوتی ہے پشاور سے دور ہو کے، یا ڈیرہ اسماعیل خان میں جا کے لوگ اپنی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں ساؤتھ کے پی میں جو کہ بہت پسماندہ ہے، تو وائی ناٹ. اس میں اتنا انا کس چیز کا ہے؟ اچھا اب وفاق نے کبھی نہیں سوچا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے وفاق کو خیرپور کدھر ہے، وہاں لوگ کیسے رہتے ہیں، غربت کی شرح کیا ہے، کبھی پوچھا ہے وفاق نے؟ کتنے سال ہو گئے ہمیں وفاق نے ایک دہلی کی اسکیم نہیں دی انہوں نے. نہیں دیکھیں کوئی کے تھرو پیسے ملتے ہیں، وہ آپ پیسے ظاہری ملتے بات ہے. ہیں ڈائریکٹلی وفاق کو بھی 1000 ارب روپیہ جو ہے وہ دیتا ہے. وفاق کی کون سی نشانی ہے میرے ضلع میں وفاق کی طرف کیوں دیکھوں؟ مجھے تو سارا سندھی سپورٹ کرتا ہے. تو آپ یہ نا کبھی وفاق نے اون نہیں کیا جو ٹیریٹری یوٹیلیٹی سٹورز. کیوں بند کیا آپ نے؟ کیوں بند کیا لوگوں کی فلاح کے؟ وفاق نے کب اپنا اس ملک کو نیشنل انٹیگریٹ کیا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، صوبوں میں آپ میجر آئیڈینٹی اس پہ مزید گفتگو کریں گے. میرا وقت ختم ہو گیا ہے. میں آپ تینوں کا شکریہ ادا کر کے وہ تمام لوگ کہ اس نئے صوبوں کی ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس میں حصہ لے رہے ہیں، ان کو یہ دعوت دوں گا کہ برائے کرم یہ انصاری کمیشن کی رپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈاکومنٹ ہے، 14 اگست 1983 کو جاری ہوئی تھی. جنرل ضیاء الحق اس وقت پاکستان کے صدر تھے، باوردی صدر تھے. انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس پہ غور ضرور کیجیے گا.